بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جب اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کیے تو نیتن یاہو کے مطابق دوستو اس کا مقصد ایران سے اسرائیل کی سلامتی کو لاحق خطرات کا سبب اور ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا۔ تاہم اب زیادہ بات ایران کی حکومت کی تبدیلی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ اسرائیل ایران کے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر سکتا ہے، اور ایسے اشارے بھی ملتے ہیں کہ شاید حکمت عملی یہ ہے کہ اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے تاکہ عوام خود اٹھ کر ایرانی حکومت کا تختہ الٹ دیں، یعنی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سسٹم کو، ان کے نظام سسٹم کو ختم کر دیں۔ لیکن دوستو بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ خالہ جی کا وعدہ نہیں ہے، اس کے دینے کے لینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیتن یاہو کا ہی تختہ الٹ جائے، کیونکہ ایران سے زیادہ تو اسرائیل کے لوگ اس بندے سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر کو آگ لگ گئی۔ ایرانی آرمی انتہائی جدید دفاعی نظام کی موجودگی کے بعد دوستو اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے مرکز کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہی۔ اسرائیل نے موساد کے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے مبینہ حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، بلکہ انکار کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے عائد پابندیوں کی وجہ سے اسرائیل میں کام کرنے والے میڈیا کچھ ٹارگٹ سائٹس کے بارے میں اطلاع نہیں دے سکتے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے تل ابیب اور یروشلم پر مزید انتہائی تباہ کن حملے کیے ہیں، اور اسرائیل کو اس کی نانی یاد دلا دی گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم جنگ بندی سے بہتر چیز کی تلاش میں ہیں۔ جب صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ جنگ بندی سے بہتر سے ان کی کیا مراد ہے تو ان کا کہنا تھا کہ حقیقی خاتمہ جنگ بندی نہیں بلکہ مکمل خاتمہ۔ ہم ایران کو یورینیم افسودگی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے بھی دوستو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کا حقیقی مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے سیز فائر کی بات نہیں کی، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران مکمل طور پر اپنا جوہری پروگرام ختم کر دے۔ ایرانی آرمی کی سب سے اعلیٰ فوجی یونٹ IRGC کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر نئے حملے شروع کیے ہیں۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت چند لمحے قبل IRGC نے فضائی حملوں کی ایک نئی لہر، تباہ کن لہر شروع کی ہے، جو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور تباہ کن ہے۔ ایرانی آرمی نے اسرائیل کے خلاف پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور تباہ کن حملے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت میں ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کسی بھی شکل یا صورت میں ایران سے امن مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ایران کو وہ معاہدہ قبول کرنا ہوگا جو میز پر موجود ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایرانی میزائل حملوں سے تنگ آ کر اسرائیلی سمندری راستے سے دوستوں ملک سے فرار ہونے لگے۔ اسرائیلی فضائی حدود بند ہونے اور پروازیں معطل ہونے کے بعد اسرائیلی شہری کشتیوں کے ذریعے ملک چھوڑ کر قبرص جانے لگے ہیں۔ ہرزلیہ کے مرینا نے اب ایک عارضی ایئرپورٹ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اسرائیل سے نکلنے کے خواہش مند افراد یہاں صبح 7 بجے سے ہی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے قبرص پہنچیں گے اور وہاں سے وہ کہیں بھی چلے جائیں گے، انہیں بس اسرائیل سے نکلنا ہے۔ مسافروں میں سے زیادہ تر کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل میں مقیم نہیں ہے اور صرف واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک اپنے بچوں یا شریک حیات کے پاس جا رہے ہیں۔ صرف چند ایک نے دبے لفظوں میں اعتراف کیا، بہت سو نے دبے لفظوں میں اعتراف کیا کہ وہ ایرانی میزائل حملوں کے خوف سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ بندرگاہ پر موجود ایک شادی شدہ جوڑے نے جنگ سے بھاگنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم میزائلوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے لگاتار میزائل حملوں کے باعث دوستو اسرائیل کا میزائل دفاعی نظام دباؤ سے دوچار ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کے لیے غزہ سے فائر ہونے والے دیسی ساختہ راکٹوں کے برعکس جدید میزائلوں کو روکنا ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہو رہا ہے۔
ایرانی میزائلوں کو روکنے میں مکمل کامیابی نہ ملنے کے باعث نہ صرف اس فضائی دفاعی نظام کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، بلکہ اس کے مستقل استعمال کے باعث اس نظام پر آنے والے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جس طرح میزائل داغے ہیں، اس طرح کے حملے کو روکنے پر تقریباً 28 کروڑ سے 70 لاکھ ڈالر کی لاگت آتی ہے۔ یاد رہے دوستو، شیکل یا روپے کی نہیں بلکہ ڈالر کی لاگت آتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے گیدڑ بھکتیوں کی شکل میں دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ اسرائیل نے لبنان، غزہ اور مغربی کنارے میں کیا، ایران میں بھی وہی کچھ کرے گا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملوں میں 50 سے زائد طیاروں نے شرکت کی اور ان حملوں میں 120 سے زائد اہداف کو پچھلے 24 گھنٹوں میں نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے گیدڑ بھبکی کے مطابق ایران کے خلاف آپریشن اپنی تمام شکلوں میں جاری ہے۔ جو کچھ اسرائیل نے لبنان، غزہ اور مغربی کنارے میں کیا، وہ ایران میں بھی وہی کچھ کرے گا۔ دوسری جانب دوستو، ایران نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے اسرائیل پر میزائل حملے کیے ہیں، جن میں اب تک 24 اسرائیلی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہیں، بلکہ 8 کو اور جمع کر لیں، جبکہ دشمن کی متعدد عمارتیں بھی کھنڈر بنا دی گئی ہیں۔ کبھی کبھی عام دیکھنے والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ یہ تل ابیب ہے یا غزہ ہے۔ برطانوی نژاد ایرانی صحافی اور CNN کی میزبان امان پور نے کہا ہے کہ دہائیوں سے نیتن یاہو ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ امان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کبھی بھی ڈپلومیسی پر یقین نہیں کرتا تھا اور وہ دہائیوں سے ایران پر صرف حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ان تمام بڑے خارجہ پالیسی معاملات میں ناکام ہو چکے ہیں جنہیں حل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور صدر ٹرمپ کے علاوہ کسی نے نیتن یاہو کو ایران پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔ امان پور کا کہنا تھا کہ ایران پر اعتماد تھا کہ امریکہ سے اتوار کو نیوکلیئر معاملے پر ڈیل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مذاکرات کے لیے 60 دن دیں اور 61ویں روز پر حملہ بھی کر دیں۔ ایران نے دوستو خبردار کر دیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں میں اسرائیل سے تعاون کرنے والے ممالک بحران کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی قانونی طور پر ان حملوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوستو، ایران کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران حق دفاع میں متناسب دفاعی آپریشنز انجام دے رہا ہے، جن کا مقصد فوجی اہداف اور اس سے منسلک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے اور کسی کو نہیں۔ ایران نے امریکہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ہتھیاروں، خفیہ معلومات اور سیاسی حمایت کے بغیر اسرائیل کسی صورت ایران پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل تو ایک گدھا ہے، کھوتا ہے، اس کا منہ امریکہ نے جس طرف موڑ دیا اس نے موڑ لیا۔ اس گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کتنا نقصان ہوگا۔ یقیناً آپ لوگوں نے اسرائیل کے تمام شہروں کے مناظر دیکھے ہوں گے، زندگی میں کبھی آپ نے ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی ایسے مناظر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور دوستو، ایران اگر اسی طرح لگے رہا تو ہمارے بچے بھی کسی قسم کے بھی مناظر اسرائیل میں نہیں دیکھ سکیں گے، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ لیکن دوستو، دعا کرو کہ ایران کے کبھی اس کے میزائل ختم نہ ہو سکیں، کیونکہ دشمن کی اسٹریٹجی ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ صرف اس کے ہتھیار خالی کروانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد شاید وہ کوئی ایکشن کریں۔ لیکن ابھی کل ہی ایرانی آرمی کی طرف سے ایک پیغام آیا تھا کہ ابھی تو ہم نے صرف اپنے پرانے میزائل ہی داغے ہیں اور ہم حیران ہیں کہ ہمارے پرانے میزائلوں کی کارکردگی کتنی زبردست رہی۔ ابھی ہم نے نہ صرف نئے میزائل بلکہ نہ نئی ٹیکنالوجی نکالی ہے اور نہ ہی کوئی نئے ڈرون نکالے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایرانی ڈرون پوری دنیا میں مشہور ہیں، خاص کر اس کے خودکش ڈرون۔ بہرحال ایران کا کہنا ہے کہ اس غیر قانونی حملے کی ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل ایران جنگ کے دوران مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں یعنی ہتھیار تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے ملٹری ری فیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی میں بھیجے ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی نقل و حرکت بھی ہوئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جہازوں کی تعیناتی پہلے سے طے شدہ تھی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی ٹینکر جہازوں کی تعیناتی جنگی تیاریوں کا واضح اشارہ ہے۔
فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کو جوہری مذاکرات اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی پیشکش کی ہے اور اب دنیا ایران کے جواب کی منتظر ہے۔ تاہم فرانسیسی صدر نے ایران کی حکومت کو زبردستی گرانے کی کسی بھی کوشش کو غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی ایسی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے امریکہ کی پیشکش کو قبول کر لیا تو مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ چائنا نے امریکی صدر ٹرمپ کے ایران کے دارالحکومت تہران سے شہریوں کو فوری انخلاء کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تنازع کو آگ لگانے کی بجائے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ آگ پر تیل ڈالنے، دھمکیاں دینے اور دباؤ بڑھانے سے صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی، بلکہ اس سے خطے میں تنازع مزید گہرا اور وسیع تر ہوتا جائے گا۔ چائنا نے عالمی طاقتوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران اسرائیل کشیدگی کو مزید بڑھانے کی بجائے اسے ختم کرنے میں کردار ادا کرے۔ واشنگٹن میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت سے تخریب کاری پر بات ہوگی اور جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں رونما ہوں گی۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں دوستوں پاکستانی کمیونٹی کے بڑے اجتماع سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص سے متعلق کئی نئے اہم انکشافات کیے۔ جنرل حافظ عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بھارت پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ پہلگام حملے سے متعلق 4 افراد کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا تو پھر مقبوضہ وادی میں تعینات لاکھوں بھارتی فوجی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ہر 10 کلومیٹر پر بھارتی چیک پوسٹوں میں موجود اہلکار کیا کر رہے تھے جو 4 افراد 250 کلومیٹر چل کر پہلگام پہنچ گئے، لوگوں کو مارا اور واپس بھی چلے گئے؟ کیا وہ 4 لوگ سپرمین تھے یا کیا بھارتی فوج کی ناکامی پر اس فوج کی چھٹی نہیں کر دینی چاہیے؟ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پہلے حملے کے فوراً بعد بھارت نے ہاٹ لائن پر رابطہ کیا اور کہا کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب صبح 9 بجے بھارت بات چیت کے لیے تیار ہے، یعنی ہم صبح 9 بجے بات چیت کے لیے آپ سے تیار ہیں۔ جس پر جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہم نے باور کروا دیا کہ پاکستان نے جو کرنا ہوا کر لے گا، پھر فیصلہ کریں گے کہ بات کرنی ہے یا نہیں۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اسی دوران دنیا کی لیڈرشپ کے بھی کئی فون آئے کہ پاکستانی کارروائی سے اجتناب کریں، مگر ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ بھارت کے طیارے محض ہم نے دفاع میں گرائے تھے اور بھارتی جارحیت کا جواب ہم ہر صورت دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان بھی اس آپریشن میں ربط کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے جب صورتحال پر بات کی تو وزیر اعظم نے دریافت کیا کہ لڑائی بڑی جنگ میں تبدیل ہونے کے کس قدر امکانات ہیں، کہیں لڑائی بڑی تو نہیں ہو جائے گی، ہماری طاقت کتنی ہے؟ جس پر وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 50-50 چانسز ہیں کہ یہ لڑائی کسی بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ شہباز شریف نے فوراً کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ یہ ایک سیاسی لیڈر کا انتہائی زبردست رد عمل تھا۔ جب دوستوں فیلڈ مارشل سے بھارت کے خلاف کارروائی کو آپریشن بنیان مرصوص نام دیے جانے کی وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ایئر مارشل ظہیر احمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایئر چیف نے انہیں بتا رہے تھے کہ دفاع پاکستان کے لیے فضائیہ کیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی ہے اور جوانوں کا جذبہ کس قدر بلند ہے۔ اسی جذبہ ہمت اور الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھارت کے خلاف آپریشن کو قرآن کی آیت بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کا نام دے دیا۔ بھارت کے خلاف دوستوں جنگ میں چائنا کی مدد سے متعلق بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے چائنا کا کچھ دوستوں یاد رہے ان کے الفاظ تھے کچھ آلات ہم نے استعمال کیے، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ جس قدر عمدگی سے یہ کام افواج پاکستان نے انجام دیا، اسی طرح اسے استعمال کرنا چائنا کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا۔ دوستو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ اگر مجھے ٹنڈولکر کا یا ویرات کوہلی یا انضمام کا بیٹ دے دیا جائے تو کیا میں بھی اسی طرح رنز کروں گا؟ کیونکہ بہت زیادہ کوالٹیز اس کو چیزوں کو استعمال کرنے والوں کی بھی ہوتی ہیں۔
بہرحال فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ کس طرح بھارت کے نظام کو ہیک کر لیا گیا، سسٹم کریش کر کے بجلی غائب کر دی گئی، ڈیمز کے وے کھول دیے گئے، بی جے پی کی ویب سائٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے، گجرات اور دہلی تک ڈرونز نے راج کیا، اور یہ صرف ہیکنگ کی ہی بدولت ہوا۔ اسی طرح ہیکنگ کر کے میزائل دفاعی نظام کو بھی جگڑ لیا گیا اور فوجی اہداف کو بڑے آرام سے چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ کوئی انڈین میڈیا نہیں کہہ رہا۔ اس لیے مجھے یقین ہے، بلکہ 100% یقین ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان میں ایک ایک لفظ سچ ہے۔ یقیناً چن چن کر ہی نشانہ بنایا ہوگا، جیسے ایران اسرائیل پر چن چن کے نشانہ بنا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی دوستوں میں بتا چکا ہوں کہ آج کل کے میزائل سسٹم ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اپنے ٹارگٹ کو ہی ہٹ کرتے ہیں، صرف 10 میٹر تک ادھر ادھر بھٹکنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ یقیناً بھارت کے مستری مزدور اپنی بلڈنگوں کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایک جوان نے میزائل کی رینج کچھ بڑھا دی تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ بھی فوجی ہدف پر ہی جا لگا، ادھر ادھر نہیں بھٹکا۔ اور جنرل عاصم منیر نے دوستو جو سب سے اہم بات کی، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے صرف ان 6 بھارتی طیاروں کو ہی نشانہ بنایا۔ اس کو دوستو ذرا غور سے سنیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ان 6 بھارتی طیاروں کو ہی نشانہ بنایا گیا جنہوں نے پاکستان پر میزائل فائر کیے تھے۔ لا کیے جانے کے سبب اگر ہم چاہتے تو 20 بھارتی طیارے مار گراتے، مگر بھارت کے برعکس جنگ کے دوران اخلاقیات کا خیال رکھ کر ہم نے مثال قائم کر دی۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ بھارت کو بالکل توقع نہیں تھی کہ تخریب کاری اور عسکریت پسندی کا شکار پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا۔ بھارت کے نزدیک ہماری فوج مختلف محاذوں پر پھنسی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کس قدر مضبوط اور مربوط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شہادت کو مومن کی معراج سمجھتے ہیں، مجھے مار دیا جائے تو میرا بیٹا محاذ پر کھڑا ہوگا۔ جیسا کہ دوستو ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایک کے بعد ایک ان کے لیڈر کو مار دیا گیا، ملٹری لیڈر کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد کچھ ہی گھنٹوں بعد دوسرے لیڈر نے جھنڈے کو تھام لیا۔ اور یہ چیز دوستو آپ کافروں میں نہیں دیکھیں گے، یقیناً نہیں دیکھیں گے۔ وہ بھٹک جائیں گے، بکھر جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک ایسی کئی ہزار بلکہ کئی لاکھوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور یاد رہے دوستو کہ ایسی بہادری جنگ بدر سے شروع ہوئی تھی اور آج تک جاری ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی ہے۔ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے 13 بار کشمیر پر بات کی ہے اور جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں رونما ہوں گی۔ بھارت سے تخریب کاری پر بات ہوگی تو پھر 1971 کا بھی حوالہ سامنے آئے گا کہ کس طرح بھارت نے مکتی باہنی بنا کر تخریب کاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاری کے معاملے پر امریکہ اور بھارت ایک پیج پر نہیں ہے۔ بھارت پاکستان میں تخریب کاری کروانا چاہتا ہے جبکہ امریکہ اس تخریب کاری کا مخالف ہے۔ دوستو سب سے خوشی والی بات جنرل عاصم منیر نے بتائی کہ اگلے 5 برسوں میں پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا اور قیام پاکستان کے 100 سالہ جشن یعنی 2047 میں اللہ نے چاہا تو ہمارا ملک G10 کا حصہ بن چکا ہوگا۔ اس خطاب کے بعد دوستو امریکی پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے پاک بھارت جنگ کے بارے میں سٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا پر خبریں سنی ہوئی تھی جن کی صداقت پر انہیں شکوک و شبہات تھے، تاہم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا خطاب سن کر انہیں یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کس طرح دھول چٹائی ہے اور جارحیت پر اترا بھارت آخر کیسے جنگ بندی پر مجبور ہو گیا۔ دوستو یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن میرا اپنی آرمی سے یہ گزارش ہے کہ وہ عمران خان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے۔ وہ کوئی برا شخص نہیں ہے، محب وطن شخص ہے، ہم نے اس کو ایک محنتی شخص ہے، ہم نے اس کی تمام زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے باقی سیاستدانوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، لیکن عمران خان کو دیوار کے ساتھ بالکل نہ لگائیں۔ میری یہ دوستو اپنی آرمی یا پاکستان سے گزارش ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔